السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کوڈنیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں IELTS 202 پر، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہونے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs کی فائلز شیئر کی جائیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی، جو آپ کے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، پاس پیپر سے لی گئی ہیں، جو ماڈیول وائز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتا رہے۔ تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 14 فقہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی اسلام میں فقہ کا کیا مقام ہے۔ تو علامہ زمشی نے فائق اللغہ میں لکھا ہے، یعنی فقہ کی حقیقت تحقیق اور دریافت کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے تو وہ بتایا انہوں نے۔ تو قرآن میں فقہ کا مطلب سمجھنا اور ادراک حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البنی اسرائیل کی آیت ہے ہمارے پاس، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ لغت میں فقہ کا مطلب ہے کسی چیز کا علم حاصل کرنا اور اسے سمجھنا۔ بعد میں یہ اصطلاح دینی علم اور اسلامی احکام کے فہم کے لیے مخصوص ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ فقہ ان چیزوں کے علم کا نام ہے جو انسان کے لیے نفع بخش یا نقصان دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے ہمارے پاس، فقہ وہ علم ہے جو عملی شریعت کے احکام پر مشتمل ہوتا ہے جو تفصیلی دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ شریعت کے احکام کے مطابق دیکھ لیتے ہیں، شریعت کے دو ٹائپس ہوتی ہیں، وہ پڑھ لیتی ہیں۔ پہلی ہے ہماری اصلی احکام اور دوسری ہے ہماری فرعی احکام۔ فرعی احکام یعنی لا کے مطابق۔ تو جو اصلی احکام ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یہ عقائد، ایمانیات اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور جو فرعی احکام ہوتے ہیں یہ اصلی احکام سے ماخوذ ہوتے ہیں، جیسے تجارتی معاملات، نکاح و طلاق، وراثت اور دیگر قانونی مسائل۔ ٹھیک ہے، اسلامی قانون کے مطابق احکام 4 بنیادی ذرائع سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے قرآن کریم، ٹھیک ہے، اسلامی قوانین کا پہلا اور بنیادی ماخذ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احکامات، اجماع یعنی اجماع امت کے علماء کا کسی مسئلے پر متفق ہونا، یا قیاس، اجتہائی اصول، کسی نئے مسئلے پر قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس و اجتہاد کرنا۔ اصول فقہ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں آگے۔ اصول فقہ ان اصولوں، قواعد اور ضوابط کو کہتی ہیں جن کے ذریعے کوئی فقہ یعنی اسلامی قانون دان قرآن، سنت اور دیگر شرعی دلائل سے فقہی احکام اخذ کرتا ہے اور روزمرہ کے مسائل کے لیے تفصیلی احکام مرتب کرتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، فقہ اسلامی قوانین کے فہم کا نام ہے جو مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اصول فقہ وہ قواعد و ضوابط ہے جن کے ذریعے فقہ کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسلامی فقہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بنیادی تعلیم علماء کرام، طلباء اور ہر مسلمان کے ضروری ہے جو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ ماڈیول نمبر 2 ہے ہمارا فقہ کی اہمیت اور ارتقاء، یعنی امپورٹنس اینڈ ایوولوشن آف جورسپروڈنس۔ انسان سماجی مخلوق ہے اور کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے تمام ضروریات کو اکیلے پورا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مفادات کو ٹکراؤ کی وجہ سے اختلاف اور تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام تہذیبیں اور تمام مذاہب ان اختلاف کو ختم کرنے اور انصاف کے عدل کے قیام کے لیے قوانین کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے وہ قوانین کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اسلام وہ قوانین فراہم کرتا ہے جنہیں شریعت اور فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی تدوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے ہوئی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام فقہی امور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتے تھے تو فقہ باقاعدہ منظم نہیں تھی، اور زندگی کی محدود ضروریات کے سبب اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ کون سا عمل فرض ہے اور کون سا مستحب۔ تو اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز کے فرائض اور دیگر امور کی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فقہ کی تدوین پڑھ لیتے ہیں کہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے دور میں کیسی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے بہت سی نئی سرزمینوں کو فتح کیا تھا۔ انہی نئی تہذیبوں میں سامنا ہوا اور نئے مسائل اتنی کثرت سے پیدا ہو گئے کہ اجتہاد کی ضرورت ناگزیر ہو گئی۔ اس وقت بنیادی اصولوں سے تفصیلات اخذ کرنے پر توجہ دی جانے لگی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اجماع اور قیاس کے اضافہ، یعنی کانسیکوینس اور ریزنس کا جب اضافہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ جب کو باقاعدہ شکل دی گئی، یعنی کانسیکوینس کو، اجماع کو جب باقاعدہ ایک شکل دی گئی تو کانسیکوینس صحابہ کے دوران میں
اجمع ایک ایسی کمیٹی تشکیل گئی جو اہل علم افراد پر مشتمل تھی. جہاں تک ممکن ہوتا تھا انہیں مدینہ سے باہر جانے سے روکا جاتا تھا. جو مسائل قرآن و سنت میں صراحت میں موجود نہ ہوتے تھے وہ باہمی مشاورات سے یعنی مشورے سے طے کیے جاتے تھے اور انہیں قانون کی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری کے فتویٰ مشہور ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ اور مکہ کے علاوہ کوفہ، بصرہ، شام، مصر اور یمن علمی مراکز بن گئے تھے. جب فقہ کی تدوین پڑھتے ہیں آگے اس کے تابعین کے دور میں کیسی ہوئی تھی، تو تابعین نے فقہ اور قانون سازی کے لیے حدیث سے رہنمائی حاصل کی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ریکارڈ کیا تھا اور صحابہ کی اجتہاد اور فقہی آراء کو بھی محفوظ کیا تھا، ان سے استفادہ کیا تھا. فقہ کی تدوین تابعین کے دور میں صحابہ کرام کی جانشینیوں کا ذکر بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم. تو صحابہ کے بعد جب ان کی جانشین نے تعلیم و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی تو حسن بصرہ، امام مخول شام، عطا خراسان اور سعید بن مسیب مدینہ نے فقہ کے مکاتب فکر کو مضبوط بنیاد فراہم کی. ان کی عملی کوششوں سے فقہ کے قواعد اور ضوابط ترتیب دیے گئے اور اسلامی فقہ کی تدوین مکمل ہوئی. بنو امیہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ بنو امیہ کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف احادیث کی تدوین کی حوصلہ افزائی کی بلکہ فقہی مسائل کے حل کے لیے بھی ایک کونسل بھی قائم کی تھی جس کی اراکین فقہی سبا یعنی کہ 7 جلیل القدر فقہ کہا جاتا ہے. اسی دور میں امام مالک موطا پہلی حدیث اور فقہ کی کتاب مرتب کی گئی تھی. تو مدینہ کے مشہور تابعی فقہ کے نام نیچے لکھے گئے ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عروہ بن زبیر بن عوام، قاسم بن محمد بن عبد البکر، سعید بن المصب، سلمان بن یسار، خارجہ بن زید اور لاسٹ پہ ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام. جب دوسری ہجری کا آغاز ہوا تو چوتھی ہجری کے درمیانی ہجری تک ایسا دور تھا جس میں فقہ باقاعدہ ایک علمی شعبہ بن گیا تھا. تو ان میں سے 4 فقہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے مکاتب فکر آج بھی رائج ہیں. ان 4 امامہ کی تعریف درج ذیل ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. پہلے ہے حضرت امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا، آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی. آپ کا تعلق فارسی النسل سے تھا. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی. امت کا اجماع ہے کہ آپ کا مطلق مجتہد یعنی بڑے درجے کے فقیہ تھے. 4 امام میں سے ایک ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل تھا، آپ نے صحابی کو دیکھا اور حضرت انس اور حضرت ابو طفیل سے علم حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مشہور استاذہ تھے اس میں حضرت حماد، امام شعبی، عودی بن ثابت، موسیٰ بن عائشہ، عاصم بن سلیمان، عطا بن ابی رباح اور حضرت باقر اور حضرت جعفر بھی شامل تھے. امام مالک کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. آپ کا نام مالک بن انس تھا. آپ کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. آپ نے مدینہ کے جیدہ علماء سے حاصل کیا. آپ امام مالک جو ہیں 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے. آپ مدینہ کے جید علماء میں سے علم حاصل کیا اور 17 سال کی عمر میں حدیث میں تدریس شروع کر دی. آپ کی مشہور کتاب موطا آپ کے دور میں ہی مقبول ہوگی. آپ 179 ہجری میں مدینہ میں وفات پا گئے اور جنت البقیہ میں مدفن ہے. امام شافعی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی. آپ شافعی کے نام سے مشہور تھے. آپ 150 ہجری میں غزوہ بدر میں پیدا ہوئے. جب آپ بچے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کو 2 سال کی عمر میں مکہ لے کر آ گئے تھے. آپ وہیں پروان چڑھے اور 13 سال کی عمر میں امام مالک کے ساتھ رہنے لگے. آپ نے امام مالک کی صحبت سے خوب استفادہ کیا. آپ 1999 ہجری میں مصر تشریف لے آئے اور وہیں رہ کر اپنے مکتب فکر کو ترقی دی. آپ نے اپنی کتابیں خود لکھی اور اپنے شاگردوں سے بھی لکھوائیں. ہجری میں مصر میں وفات پائی اور 204 ہجری میں یعنی مصر میں وفات پا گئے تھے وہ. آگے ہے ہمارا امام احمد بن حنبل. تو ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ان کا نام تھا احمد، کنیت تھی ابو عبداللہ. آپ کو امام الائمہ یعنی امہ کے امام کا لقب دیا گیا تھا. 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. آپ امام شافعی بغداد تشریف لے کے آئے تو ان کے ساتھ منسلک ہو گئے. آپ نہایت عظیم محدث تھے، حدیث اور اس کے علوم کے ماہر تھے اور فقہ میں بے مثال صلاحیت بھی رکھتے تھے. آپ کے مشہور استاذہ میں یحییٰ بن قطان، سفیان بن عیینہ اور امام شافعی شامل ہیں، جبکہ آپ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، عبدالرزاق اور وکیع قابل ذکر ہیں. آپ کا انتقال 241 ہجری میں جمعے کے دن بغداد میں ہوا. آپ کی مشہور تصنیف مسند احمد ہے. ٹھیک ہے. تو لغوی طور پر ماخذ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ یا ذریعہ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جاتی ہے.
یعنی کسی چیز کا اصل، بنیاد یا سرچشمہ جہاں سے وہ سٹارٹ کی جاتی ہے یعنی نکالی جاتی ہے۔ اسلامک قانون کے بنیادی مصادر جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کون سی ہیں؟ اس کے مین سورسز ایک ہے قرآن، سنت رسول، اجماع یعنی اتفاق رائے، قیاس یعنی ڈیڈکشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت معاذ بن حبل اور حدیث اجتہاد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے دریافت کیا، جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حکم نہ ملے تو؟ انہوں نے عرض کی میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں سنت رسول میں بھی کوئی رہنمائی نہ ملے تو؟ انہوں نے عرض کی میں اپنی بصیرت و اجتہاد سے کام لوں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ عطا کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتا ہے۔ تو قرآن کی بحیثیت اسلامی قانون کا ماخذ پڑھ لیتے ہیں۔ اسلامی قانون اور فقہ کا سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور نزول کے بعد سے تحریری صورتوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے بنیادی ہدایت اور قانون کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کے ماخذ قانون ہونے کے واضح دلیل کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگ اس کی آیات پر غور کرو اور عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورۃ صاد کی آیت ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت سورۃ النساء کی، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو اور جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اچھا، امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ آیات الہی کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ دوسرا ہے ایام اللہ کا ذکر، قرآن میں بیان کردہ تاریخی جو واقعات ہیں ان کے بارے میں یاد دہانی برائے آخرت یعنی قیامت، جنت، دوزخ اور حشر کے حوالے سے جو بیان کیے گئے ہیں وہ، اور مخاصمات یعنی اسلام کے مخالفین سے مناظرات، اور احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی معاملت یعنی جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہے۔ تو قرآنی احکام کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں آگے۔ قرآن میں دیے گئے قوانین کو مزید درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ سماجی قوانین یعنی خاندانی نظام، نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ کے معاملات۔ اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ ہیں تجارت، معاہدے، گواہیاں اور دیگر معاملات اور تجارتی امور جو تجارت وغیرہ کے کام ہوتے ہیں وہ۔ اور چوتھا ہے ہمارا سیاست و حکمران، یہ شریعت، معاشرت، عدل، سزائیں اور حدود، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موڈیول ہے موڈیول نمبر 5، دوسری اور تیسری جو اسلامک فقہ تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو سنت بطور ماخذ قانون اسلام کیسے ہوئی تھی؟ تو قرآن پاک کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف شریعت کے مفسر کے طور پہ بھیجا تھا بلکہ انہیں شریعت ساز یعنی قانون دینے والے کا مقام بھی عطا فرمایا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے احکامات امت کے لیے حجت ہیں اور ان کی پیروی کرنا ضروری بھی ہے۔ اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پختہ ارادہ اور فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، اتفاق رائے کے ساتھ۔ اسلامی قانون کے ماخذ میں اجماع تیسری سطح پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اجماع امت کی فلاح و بہبود سے متعلق تمام امور میں ہو سکتا ہے جو حالات اور واقعات پر منحصر ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اس کا۔ تو جو اجماع ہے اس کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اجماع سے مراد ہے یہ ہے کہ کسی بھی دور کے تمام مجتہدین یعنی فقہ کسی شرعی مسئلے پر متفق ہو جائیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی دور کے تمام مجتہدین کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو آنے والے زمانے کے لوگ اس اجماع کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ ہے ہماری یعنی کہ اس کا تھرڈ ہے ہمارا یعنی کہ اس کی سٹارٹنگ کیسی ہوئی، یہ بگننگ کیسی ہوئی، اس کی ابتدا کیسی ہوئی۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں جب بھی کوئی بڑا مسئلہ درپیش آتا تو صحابہ کرام اس کا حل براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام تو اس لیے اس دور میں کسی تیسرے ماخذ کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کے رہنما تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو نئے مسئلے اور حالات کا سامنا کرنا پڑا تو اجماع یعنی قیاس اور استنباط کے اصول وضع کیا گیا، ٹھیک ہے۔
تو اجماع کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ڈکلیئرڈ یعنی قولی، اور دوسری ہے ہمارے پاس سائلنٹ یعنی سکوتی۔ تو ڈکلیئرڈ کون سی ہوتی ہے؟ جب کسی زمانے کے تمام فقہ کسی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کر کے متفق ہو جائیں تو اسے اجماع قولی کہا جاتا ہے۔ اور اگر جو سائلنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی دور کے ایک مجتہد نے کوئی فتویٰ دیا ہو اور دیگر تمام فقہ کو اس کا علم ہو لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہو تو اس کو اجماع سکوتی کہلاتے ہیں۔ اتھارٹی یعنی احناف کے نزدیک اجماع سکوتی بھی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ دور صحابہ میں اجماع کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ کرنے سے انکار کرتا ہے اسے اسی طرح کافر تصور کیا جائے گا جیسے کوئی نماز سے انکار کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا اور صحابہ نے اس فیصلے پر اتفاق بھی کیا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا، حضرت عمر نے شام اور عراق کے مفتوحہ زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے وقف قرار دیا اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع بھی کیا۔ 20ویں جو ہمارا تھرڈ ہے وہ ہے 20ویں رکعت تراویح، یعنی حضرت عمر نے بڑے صحابہ کے مشورے سے 20 رکعت تراویح کا حکم جاری کیا جو اجماع صحابی کی واضح مثال ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا ہے اسلامی فقہ کا چوتھا ماخوذ یعنی قیاس۔ تو قیاس کا لغوی مطلب ہے اندازہ لگانا، ناپنا، موازنہ کرنا اور برابری قائم کرنا۔ تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کپڑے کو ہاتھ سے ناپنا۔ یعنی ڈاکٹر محمود احمد غازی قیاس کیا کہتے ہیں؟ ان کے الفاظ میں کہا جاتا ہے فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں کسی اصل حکم میں موجود علت کو ایک نئے مسئلے پر لاگو کرنے کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس اسلامی فقہ کی ایک منفرد خصوصیات ہے، چونکہ زمانے بدلتے رہتے ہیں اور ہر دن نئے مسائل اور چیلنجز لے کر آتا ہے، تو لہٰذا اسلامی فقہ ان جدید مسائل کا حل مہیا کرنے کی خاص صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں قیاس کے بارے میں، قیاس کی بنیاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، دین میں گہرائی سمجھ بوجھ حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے دوسری آیت ہے، بس اے عقل والوں اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ سورۃ حشر کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اعتبار کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہت کی بنیاد پر واپس لوٹنا۔ اگر وہ اس معاملے کو رسول اللہ کو اپنے حکمرانوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو ان میں سے وہ لوگ جو علم و فہم رکھتے ہیں اسے جان لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت۔ نیکسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کی دلیلیں کیا تھیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت گفتگو کیا ہوئی تھی؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملا تو انہوں نے جواب دیا پھر سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملا تو جواب دیا میں پھر اپنی عقل و اجتہاد سے فیصلہ کروں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ عطا کیا جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، حضرت معاذ بن حبل اور حضرت موسیٰ ابو اشرا بطور قاضی کے طور پہ کو یمن کے مختلف علاقوں میں قاضی اور گورنر مقرر کیا گیا۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ نئے مسئلے میں کیا کریں گے تو انہوں نے کہا جب ہمیں قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو ہم ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کریں گے اور حقیقت کے قریب ہوگا اس پر فیصلہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کی رائے درست ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں، قبیلہ بنی خشم کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے والد نے اسلام قبول کیا مگر وہ بوڑھے ہیں اور گھوڑے پر ہیں، سوار نہیں ہو سکتے، حالانکہ حج ان پر فرض ہو چکا ہے، تو میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو۔ یہ قیاس کی ایک واضح مثال ہے جہاں قرض کی ادائیگی کو حج کی ادائیگی پر قیاس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں قیاس کی فضیلت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور درست فیصلہ کرے تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا اور غلط فیصلہ کرے گا تو 1 ثواب ملے گا۔ تو کنیاس کی جو ابتدائی اجزاء ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اوریجنل جو ہے اصل، تو وہ حکم جو شریعت میں پہلے سے ثابت ہو جس پر قیاس کیا جائے، مثال کے طور پر شراب کی حرمت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراد یعنی مستبد جو چیز اصل حکم سے ماخوذ ہو، مطلب دیگر تمام نشہ آور اشیاء چرس، فرون، ہیرون یہ سب بھی حرام ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہیں۔ کامن علت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کامن کاز جو ہوتے ہیں اصل اور مستبد کے درمیان جو قدر مشترک ہو، مثال کے طور پہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں میں نشہ پیدا کرنے والی کی خصوصیات مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹاکسیشن جو ہوتی ہیں وہ
اچھا چوتھا ہے ہمارا حکم، اصل حکم جو ثابت شدہ ہوتا ہے اور جسے مستبد پر لاگو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، چرس، فرعون اور دیگر نشہ آوری چیزیں اسی بنیاد پر حرام قرار دی جاتی ہیں. تو قیاس اسلام کا بنیادی فقہ ہے جو نئے مسئلہ کا حل تلاش کرتا ہے، کرنے کے لیے عقل و اجتہاد کا دروازہ کھولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام فقہ میں ہر زمانے کی جدید مسائل کے حل کی گنجائش. نمبر 7 لیکچر نمبر 14 کا لاسٹ ماڈیول ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. تو اجتہاد کا لغوی مطلب ہے کوشش کرنا، محنت کرنا یا جدوجہد کرنا. تو شریعت کی اصطلاح میں اجتہاد اس کوشش کو کہتے ہیں جو ایک مجتہد درجے کا عالم ہے کسی ایسے مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے جس پر قرآن یا سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو. تو اجتہاد کی بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں؟ جس مسئلے میں قرآن یا حدیث میں واضح حکم موجود ہوں اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو پہلے کے مجتہدین اور ساحلین کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے. اگر پہلے کے مجتہدین کا کوئی فیصلہ موجود نہ ہو تو انسان اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے. اپنی رائے سے اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے وہ کہہ دیا جائے، بلکہ قرآن و سنت اور سابقہ مجتہدین کے فیصلوں سے ملتے جلتے مسائل تلاش کر کے قیاس اور استنباط کے ذریعے نئے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو امام شطبی کیا کہتے ہیں اس معاملے میں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو امام شطبی نے مجتہدین کے جامع اور مختصر تعریف یوں کی ہے: اجتہاد کا درس اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دو صفات کا کامل ہو، ایک وہ جو مقاصد شریعت کے طور پہ سمجھتا ہو، اور دوسرا وہ جو شریعت کے ماخذ سے احکام اخذ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو مجتہد کی شرائطیں کیا ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن و سنت میں گہرائی و مہارت حاصل رکھتا ہو، ان مسائل سے واقف ہو جن پر پہلے اجماع ہو چکا ہو، عربی زبان و ادب میں ماہر ہو، اور نحو صرف یعنی گرامر میں اس کے گرامر میں مہارت رکھتا ہو، اور ناسج آیات اور حدیث کا علم رکھتا ہو. ایبروگیٹڈ قرآن اور حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا. اس کا یہ تھا کہ اجتہاد اسلامی فقہ کے ایک اہم ستون ہے جو وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نئے مسائل کا شرعی حل پیش کرنے میں مدد کرتا ہے. تاہم یہ صرف ان اہل علم کے لیے ہے جو شرائط اجتہاد پر پورا اترتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، چھوٹا سا لیکچر تھا. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. جو چیز سمجھ نہیں آیا کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اور باقی گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چیپٹر کے امپورٹنٹ MCQs ماڈیول وائز شیئر کیے جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.